بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. عزیز طلباء، سورۃ المزمل آیت نمبر 7 تا 10 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیت کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کیجئے آپ اپنے پروردگار کے نام کو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کٹ جائیے اس کی طرف تبدیلا، کٹنا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور چھوٹ جائیں اس کی طرف تبتیلا، سب سے چھوٹ کر۔ تبتیلاً یہ مفعول مطلق ہے تبتل کے لیے، اور باب تبتل یتبتل تبتیلاً کا معنی آتا ہے کہ سب سے ٹوٹ کر اس کی طرف متوجہ رہیں۔ تبتل اور تبتیل دونوں کے معنی انقطاع کے آتے ہیں، یعنی کٹ جانے کے آتے ہیں۔ اس کا حاصل یہاں پر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا یعنی خلق سے کٹ کر رب کی دامن رحمت میں پناہ گیر ہو جا۔ اور التبتل کا عربی میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی ترجمہ فرماتے ہیں الانقطاع الى عبادت اللہ عز وجل، مخلوق سے کٹ کر اللہ رب العزت کی طرف جو ہے متوجہ ہو جانا۔ بتل تو شیء کہا جاتے کسی چیز کو کاٹنا۔ بہرحال یہاں پر وتبتل الیہ تبتیلا کا معنی یہی کریں گے کہ مخلوق سے کٹ کر سب سے ٹوٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی خالق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ رب المشرق والمغرب، جو رب ہے مشرق کا، والمغرب اور مغرب کا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا پس آپ پکڑ لو، بنا لو اسی ذات کو وکیلاً کارساز۔ مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی مشرق اور مغرب میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے پروردگار، ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والا وہی ہے۔ فاتخذ پس آپ بنا لے اسی ذات کو، ضمیر لفظ اللہ کی طرف راجع ہے، وکیلاً کارساز۔ وکیل کہتے ہیں لغت میں اس شخص کو جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے، تو فاتخذ وکیلا کا مفہوم یہ ہوا کہ اپنے سب کاروبار، معاملات اور حالات کو اللہ کے سپرد کرو۔ اسی کا نام اصطلاح میں توکل ہے۔ تو توکل اسی کو کہتے ہیں کہ انسان پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے پھر جو ہے وہ کر لیں، اس کو وکالت کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہی کو اپنا کارساز بنا لو۔ واصبر علی ما یقولون، اور آپ صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں، وہجرہم، اور انہیں چھوڑ دیجئے، حجراً کنارہ کش ہو کر، جمیلاً اچھی طرح۔ حجر کہتے ہیں کہ خوبصورتی، حجراً جمیلاً کا معنی یہ ہوگا کہ خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جانا۔ ویسے حجر ہا کے فتح کے ساتھ اور ہا کے سکون کے ساتھ اس کا لفظی معنی کسی چیز کو رنج اور ملال اور بیزاری کے ساتھ چھوڑنے کے آتے ہیں۔ حجر کو جمیل کے ساتھ مقید کر کے اشارہ اس طرف فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے قطع تعلق تو کر لیں، لیکن ان کے خلاف اخلاق عالیہ کو نہ چھوڑے، اور زبان مبارک کو بھی ان کی برائیاں بیان کرنے سے محفوظ رکھیں۔ تو عزیز طلبہ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک اور حکم ارشاد فرمایا ہے کہ خالق کی عبادت میں لگ جائے، مخلوق سے منقطع ہو کر کٹ کر۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کا عطف بھی گزشتہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا پر ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل یعنی رات کی نماز کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی کے ضمن میں پھر دن کی خاص عبادتوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا تھا۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا میں ایک ایسی عبادت کا حکم تھا جو رات یا دن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وقت ہر حال میں اللہ رب العزت کی یاد کو جاری رکھے، اللہ کا نام کا ورد کرتے رہیں۔ اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت ایک اور حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کہ آپ اپنے پروردگار کو یاد کیجئے، یعنی ہر حال میں اپنے پروردگار کا ذکر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو یاد کرنا یا اللہ کی یاد سے غافل ہونا تو ممکن ہی نہیں تھا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان یذکر اللہ علی کل حین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے، ہر وقت۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو یاد کیجیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس میں دوسرا حکم یہ دے رہے ہیں کہ آپ تمام مخلوق سے قطع نظر کر کے صرف اللہ کی رضا جوئی اور اس کی عبادت میں لگ جائیں۔ اس کے عام مفہوم میں اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کرنا بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ تو داخل ہی ہے، اور اسی آیت کریمہ کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ اپنے تمام اعمال و افعال اور حرکات و سکنات میں نظر اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رہے، کسی مخلوق کو نفع اور ضرر یا مالک یا حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھا جائے، بلکہ تمام پریشانیوں کا حل اور ہر چیز کا مالک وہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ حضرت ابن زید نے تبتل کے معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ تمام دنیا و ما فیہا کو چھوڑیں اور صرف اس چیز کی طرف متوجہ رہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہاں پر تبتل کا معنی رہبانیت کا نہیں لینا چاہیے۔ رہبانیت تو یہ ہے کہ جو ہے لوگ مخلوق سے کٹ کر جا کر جو ہے جنگل میں پڑاؤ ڈالے، خلوت میں بیٹھ جائیں، کسی تنہائی غار وغیرہ میں بیٹھ کر جو ہے وہاں پر چلے گزاریں، تو یہ رہبانیت ہے جس میں مخلوق کے حقوق کا بالکل خیال ہی نہ رکھا جائے۔ تو تبتل الیہ تبتیلا کا معنی یہ ہے کہ آپ مخلوق سے کٹ کر صرف اسی ذات کی طرف یکسو ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ معاملات اللہ رب العزت کی عبادت پر غالب نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کہیں بازار میں معاملہ ہو رہا ہے، گاہک آ رہے دکان پر اور ادھر سے جو ہے اللہ اکبر کی آواز آئی ہے، تو اب اس معاملے کو آپ اللہ کی عبادت پر ترجیح نہ دیں بلکہ آ کر نماز پڑھ لیں۔ تو یہاں پر تبدیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق واجبہ کو ادا کرتے کرتے ساتھ تمام تر توجہات اللہ رب العزت کی طرف کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق سے بالکل کٹ جائے اور ان کے حقوق واجبہ بھی ادا نہ کریں، یہ بالکل اس کا غلط مفہوم ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ مخلوق سے کٹ کر اللہ ہی کی طرف یکسو ہو جائے۔ رب المشرق والمغرب، یہ خبر مبتدا محذوف کے لیے ہوا رب المشرق والمغرب، وہ ذات مشرق اور مغرب کا رب ہے، پروردگار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کو کارساز بنا دیا اور اللہ رب العزت پر آپ نے توکل کر دیا تو اللہ رب العزت ہی مشرق اور مغربوں کا مالک ہیں، یعنی سارے جہاں کے پالنے والی اور ان کے تمام ضروریات ابتدا سے انتہا تک پورا کرنے کے وکیل وہی ہے۔
تو توکل اور بھروسہ کرنے کے قابل صرف وہی ذات ہو سکتی ہے، لہذا اسی پر بھروسہ کیجیے، اس کے علاوہ کسی مخلوق پر بھروسہ نہ کریں، جسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے قرآن میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلات، تمام مسائل کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہوئے ذات مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، بس آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے۔ تو یہاں پر وکیل بھروسہ کا معنی یہی ہے کہ کسب معاش اور دفع بلا کے جو اسباب اور آلات قدرت حق نے آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کو معطل کر کے اللہ پر بھروسہ کرو، بلکہ حقیقت توکل تو یہی ہے کہ اللہ رب الاسباب اختیار کر کے جو اسباب میسر ہوں ان کا پورا استعمال کر کے پھر جا کر اللہ رب العزت پر انسان بھروسہ کرے، تو یہ توکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کو مفہوم ہے ارشاد فرماتے ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا في الطلب، یہ انسان جب اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو جو روزی اس کے لیے لکھی جاتی ہے وہ روزی اس کو مل کر ہی رہتی ہے، لہذا خواہ مخواہ انسان جو ہے روزی کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو بے صبر نہ بنائے، تو اس لیے فرمایا اللہ پر توکل کریں، اصبر علی ما یقولون، اور جو لوگ آپ کو کچھ کہہ کر ستاتے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے، وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیں ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا۔ اس میں یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو ان ایذاؤں اور گالیوں پر صبر جمیل کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ حکم گویا کہ مقامی سلوک کا اعلیٰ مقام ہے کہ دشمنوں کی جفا اور ایذا پر صبر کیا جائے۔ یہ حضرات جن لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اپنی ساری قوت اور توانائی اور اپنا عمر خرچ کرتے ہیں، ان کی طرف سے جب کوئی دکھ یا درد پہنچتا ہے تو انسان اس پر بہت رنجیدہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجر کے لفظی معنی کسی چیز کو رنج اور ملال اور بیزاری کے ساتھ چھوڑنے کے آتے ہیں، معنی یہ ہوئے کہ تکذیب کرنے والے کفار جو کچھ آپ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان سے انتقام نہ لیں، مگر ان سے تعلقات بھی نہ رکھیں، مگر ترک تعلق کے وقت انسان کی طبعی عادت یہ ہوتی ہے کہ جس سے تعلق چھوڑا جائے اس کا شکوہ شکایت ہو، اس کو برا بلا کہا جاتا ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کی غیبتیں کی جاتی ہیں، تو آپ فرماتے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور اچھی طرح چھوڑنا، یعنی بعد میں ان کی غیبتیں کریں، نہ ان سے حسد رکھیں وغیرہ ذالک، اور نہ ان کو برا بلا کہیں، بلکہ اچھی طرح سے ان سے جدائی کی اختیار کر لیں، جیسے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل آپ سے بحث و مباحثہ کریں تو ان کو کہہ دو کہ السلام علیکم اور چلے جاؤ، باقی ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔